بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی بات چیمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر چیمہ۔ دوستو، پروگرام کی طرف چلنے سے پہلے یا اپنی مہمان شخصیت کی طرف چلنے سے پہلے میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک مختصر سی بات کہنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جیسے وطن عزیز یا پوری دنیا اس وقت کرونا کی وبا سے پریشان ہے اور لوگ گھروں میں جو ہیں لاک ڈاؤن میں محصور ہیں، روزگار کے مسائل ہیں اور بہت سی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ٹڈی دل کا بھی جو ہے نا وہ حملہ ہو چکا ہے، جس وجہ سے بہت بڑے قحط کا خطرہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید ہمارے مویشیوں کے لیے چارہ بھی محفوظ نہ رہے۔ تو جب اس طرح کی وبا سے دنیا گزر رہی ہے اور پاکستان بالخصوص ٹڈی دل کے حملے میں ہے، اور میں ان خاص حالات میں اتنے اہم ایشوز کو چھوڑ کر اس ایسے ایشو کو لے کے آیا گیا ہوں کہ بے وفا مرد ہے یا عورت۔ تو دوستو، یہ اس کے لیے میں نے یہ پروگرام کیا ہے کہ ان دونوں موضوعات پہ بہت ہمارے جو سینئر دوست ہیں، جو اہل علم دوست ہیں، وہ سب ان پہ بہت پروگرام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وباؤں سے بچیں گے اور جو لوگ ان مصیبتوں سے بچیں گے تو دنیا تو پھر بھی انہی سے چلنی ہے، مرد اور عورت سے۔ تو اس لیے یہ میرے نزدیک ان سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا وہ اہم ایشو تھا کہ جو مرد اور عورت بچ جائیں گے، کم سے کم ان کے تعلقات تو آپس میں مثالی ہوں۔ تو اس لیے یہ پروگرام کیا کہ بے وفا مرد ہے یا عورت۔ تو دوستو، اب بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان شخصیت کی طرف چلیں گے، کیونکہ پہلے ہی ہم لیٹ ہو چکے ہیں اور وقت کی پابندی ہمارا نصب العین میں اکثر کہا کرتا ہوں، لیکن بعض دفعہ ہمارے مہمان جو ہوتے ہیں وہ خود بڑے کچھ لاڈلے سے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے تیار ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، جس وجہ سے سوری حجاب صاحبہ، تو جس وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اپنے گیسٹ کی طرف سے جن کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ تو اب بغیر کسی تاخیر کے میں اپنی مہمان شخصیت جو ہیں آج کی، ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ حجاب گل صاحبہ، آپ کو دل کی بات چیمہ کے ساتھ میں ویلکم۔ السلام علیکم۔ تو شکریہ ادا نہیں کریں گی میرا کہ میں نے آپ کو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ میں شکریہ ادا کر رہی ہوں اگر آپ تک میری آواز کیا نہیں پہنچ پا رہی۔ جی نہیں، آواز نہیں، آواز آ رہی ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے، بس تھوڑا سا زور سے بولنے کی کوشش کیجئے یا مائک کو قریب رکھیے۔ اوکے، اچھا مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی، لیکن چلیں میں ٹرائی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی آواز کی تھوڑی کوالٹی چلے ٹھیک ہے۔ نہیں، مائک میں نے نہیں لگا رکھا، مائک کے بغیر میں بول رہی ہوں کیونکہ وہ تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا نا اس میں، تو میں نے مائک اتار دیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب مجھے بولنے کی اجازت ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بس تسلی رکھیے، مجھے بولنے کی اجازت ہے اب؟ ہاں جی، اجازت ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال سب سے پہلے تو میں آپ کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں، بلکہ آپ خود تعارف کروا دیں کہ آپ کیا کچھ کر رہی ہیں، کیا کچھ کر چکی ہیں، کیا کچھ جانتی ہیں، کیا کیا آپ کے اسکلز ہیں، کیا کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، یہ تھوڑا سا دوستوں کو بتا دیں تاکہ وہ اپنی مہمان شخصیت کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں، اور اگر وہ کوئی سوال بھی کرنا چاہیں گے آپ کے شعبہ جات سے ریلیٹڈ تو وہ بھی کر سکیں گے۔ پلیز تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجیے۔ تعارف تو میرا خیال میں میری وال پہ میرا تعارف موجود ہے ایک قسم کا۔ سب کو پتہ ہے کہ میں ایف ایم پریزنٹر بھی ہوں، رائٹر جو ٹوٹا پھوٹا لکھتے ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے، اور کچھ شاعری کے حوالے سے تک بندی کر لیتے تھوڑی سی، اور نعت خواں ہوں، اور آپ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں، بس ٹھیک ہے، آپ نے بتایا آپ نعت خواں بھی ہیں، تو ہم آپ سے آخر میں نعت بھی سنیں گے، لیکن اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ اپنا تعارف کروائیں، اور آپ نے کہا کہ میری وال پر لکھا ہوا ہے، لیکن آج میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون ہے، تو ان کے وال پر لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی بینک میں ملازمت کرتی ہیں۔ وہ کسی بینک میں ملازمت کرتی ہیں۔ جب میں نے ان سے بینکنگ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہی تو وہ کہنے لگے ہم بینکنگ بھی نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد سے نا میرا یقین اٹھ گیا ہے کہ یہ والز پر کیا لکھا ہوتا ہے، تو اس سے ہزار درجے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ اپنا تعارف خود کروائے کہ میں کیا ہوں۔
یہ وال پہ پتہ نہیں کیا الٹا ہاں سیدھا بھی میں لوگ نے لکھ وال دیتے پہ ہیں. اپنا وال پہ میں نے کوئی تعارف نہیں لکھا ہوا اپنا، لیکن جو میں ٹھیک ہے وال پہ میری تحریریں ہوتی ہے اور جو میرا لائیو پریزنٹنگ جو میں پریزنٹ کرتی ہوں شو جو میرا ایف ایم کا جی ہوتا ہے، بس وہی میرا تعارف ہے. تعارف میں نے دیا ہوا نہیں ہے جی. کچھ بھی. اچھا ویسے جی میں جو ہوں خواتین کے معاملے میں جو ہے نا میں بڑا میٹھا انسان ہوں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں خواتین سے، لیکن یہ اور آپ میں نے کے آپ کو ساتھ غصہ تھوڑا دلا دیا تھا. ہاں وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے. تو ابھی نارمل ہو اوکے جاؤں گا آہستہ آہستہ، جب آپ کو غور سے دیکھوں گا تو پھر ہو سکتا ہے پھر اچھا، آپ میں 2 کول گھونٹ ڈاؤن ہو پانی جاؤں. پی لیجیے تاکہ آپ نارمل ہو جائیں. اب پانی وانی سب چیز بھولی ہوئی ہے، جب اس طرح کی کوئی شخصیت سامنے ہو تو پانی کس کافر کو یاد رہتا ہے. اچھا بہرصورت اب ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے کہ مرد بے وفا ہے یا عورت؟ اچھا، یہ جی سوال جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم بے وفائی کی کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بے وفائی ہوتی ہے جو شادی سے پہلے کی بے وفائی ہوتی ہے، یعنی محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی ایک چھوڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ بے وفائی ہوگی، اور دوسری وہ ہم بے وفائی ڈسکس کریں گے جو شادی کے بعد میاں بیوی میں سے کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتی تو بے وفائی ہے لیکن نیچر ڈفرنٹ ہے دونوں کی نا، دونوں ڈفرنٹ نیچر جی کی. جو شادی سے پہلے بے وفائی ہوتی ہے اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ضروری نہیں ہے اس سے کوئی ایگری بھی کرے، میری نظر میں جو مرد کی محبت ہے وہ اندھی ہوتی ہے. کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں مرد کی محبت تھوڑی اندھی ہوتی ہے، زیادہ اندھی ہوتی ہے. وہ کس طرح سے اندھی ہوتی ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتا دوں. وہ اس طرح سے اندھی ہوتی ہے کہ وہ انسپائر ہوتا ہے حسن سے، فطرتاً اس کی نیچر میں ہے. وہ خوبصورتی سے انسپائر ہوتا ہے، اور جب وہ خوبصورتی سے انسپائر ہوتا ہے تو وہ ایک نظر میں بھی انسپائر ہو جاتا ہے. عورت وقت لیتی ہے محبت کرنے میں، وقت لیتی ہے. آپ 2 سال بھی دیکھیں گے کہ وقت لے گی، 3 سال بھی وقت لے گی، لیکن جب وہ محبت کر لیتی ہے اس کے بعد اس کی محبت جو ہے وہ عشق میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ محبت عشق کے درجے میں چلی جاتی ہے. اب جب جی عورت کی محبت عشق کے درجے میں جانے لگتی ہے اور مرد اس چیز کو ریئلائز کر لیتا ہے کہ یہ عورت اب مجھ سے عشق کرنے لگی ہے، پھر مرد بے وفا ہو جاتا ہے. مرد کیوں بے وفا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو تسخیر کر لیا. تو اب اس کی جو جستجو ہے، جو اس کے اندر ایک ہے لگن، وہ اب کسی اور کو تسخیر کرنے میں لگتی ہے. ٹھیک ہے، جو عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی وقت کے ساتھ محبت کیوں کم ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی تقریباً یہی سیم سچویشن ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک پا لینے کی لگن ہوتی ہے، وہ جو ایک حاصل کر دینے کی ایک جستجو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے. تو وہ جب انسان پا لیتا ہے نا، تسخیر کر لیتا ہے، تو آہستہ جی آہستہ اس کے اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی اور چیز کی. اب عورت میں یہ چیز شادی کے بعد نہیں ہوتی، عورت میں شادی کے بعد یہ چیز نہیں ہوتی. اس کی ریزنز ہیں، بہت سی ریزنز ہیں. شادی کے بعد مطلب جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مرد جو ہے اس کے اندر اللہ نے نیچر میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اس کی 4 شادی کو جو اجازت ملی اسی وجہ سے ملی ہے کہ وہ اس کی نیچر میں ایک چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ما طاب، یعنی جو تمہیں پسند آ جائے، جن سے تمہیں محبت ہو جائے شادی کے بعد کی بات، جو تمہیں پسند آ جائے 4 سے شادی کر سکتے. تو عورت یہ نہیں کر سکتی شادی کے بعد، خصوصاً کیونکہ اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے باطنیت کا عنصر زیادہ رکھا. وہ ایک شخص سے محبت کرتی ہے شادی کے بعد پہلے بھی اس کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ جیسے حالات بدلتے ہیں اس کے حساب سے مولڈ ہو جاتی ہے. لیکن شادی کے بعد وہ ایک شخص سے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، جبکہ مرد کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے. تو ہم تقابل اس طرح سے ان کا کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہیں دونوں اپنی اپنی جگہوں پر. جب عورت بے وفائی کرنے پہ آتی ہے تو اس سے زیادہ سنگ دل بندہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرد کی طبیعت میں ہرجائی پن ہے،
مرد کی نیچر میں طبیعت میں ہرجائی پن ہے، عورت کی طبیعت میں وحدانیت ہے محبت کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ عشق اس کی محبت، میں نے کہا کہ اس کا محبت، اس کی جو محبت کا لیول ہے نا، جب وہ محبت کرتی دیر سے ہے، کرتی وہ دیر سے ہے، مطلب اگر آپ کو محبت ہوگی تو وہ آپ کو فوراً رسپانس نہیں دے گی، فوراً رسپانس نہیں دے گی، لیکن اگر اس کو محبت ہو جائے گی، یہ ڈیولپ ہو جائے گی، تو وہ پھر عشق کے درجے میں چلی جائے گی، اور جب وہ عشق کے درجے میں جائے گی اور مرد کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ اب عورت مجھ سے بھائی عشق کرنے لگی ہے، پھر وہ اس سے بے وفائی کرے گا، بے وفائی سینس میں کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے گا، اگنورینس یا کہیں اور کسی اور طرف، بھائی اب ایک تو تسخیر کر لیا، اب کسی اور کو تسخیر کرو، تو یہ میرا ٹھیک ہے پوائنٹ آپ آف کا، ویو، ڈس ایگری بھی ٹھیک کر ہے۔ سکتا ہے۔ اچھا، اسی میں سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ جن عورتوں کو یہ ادراک ہے کہ جب ہمارے عشق کی لیول کا پتہ چل جاتا ہے مرد کو، تو وہ ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کسی اور کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو جن عورتوں کو یہ علم ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو چھپا نہیں سکتی، اپنے عشق کو دبا نہیں سکتی کہ اس کا اظہار ہی نہ کریں کہ مرد کو پتہ ہی نہ چلے ہاں، اور وہ یہ محفوظ رہیں، سیکیور رہیں؟ عقل مند عورت ہو تو وہ نہ کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورت اظہار میں بہت زیادہ، یعنی ہر ڈفر کرتا ہے، ہر انسان ڈفر کرتا ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ نہیں زیادہ اظہار کر پاتے اور کچھ لوگ کر پاتے ہیں، لیکن عورت جو ہے نا وہ اظہار کیے بغیر، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اظہار کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، مطلب مرد کے اظہار کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، عورت کا اظہار کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، تو وہ اظہار کر جاتی ہے، مطلب وہ اپنی ایکشنز سے بتا دیتی ہے، لائک اگر اسے کوئی شخص بہت پسند ہے، مرد شوہر ہے یا شادی سے پہلے، تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ جیسے یعنی کہتے ہیں تن من دھن اس پہ نچھاور کر، اور اس میں شادی سے پہلے تو ظاہر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں، لیکن جتنا اس کی کیپیسٹی ہوگی وہ چاہے گی کہ وہ اس کی مسائل کو حل کر دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور اگر اچھی بیوی ہے تو وہ اچھی کوکنگ کر کے جو ہے، وہ کہتے ہیں نا عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ مرد کا جو دل ہے وہ تو میدے کے رستے جو ہے وہ جیتا جا سکتا ہے، تو یہ ہے، لیکن عورت کے ایکشنز اس کو اظہار پہ مجبور کرتے ہیں، تو اور لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہتی ہوں کہ عورت کا تھوڑا اظہار محبت کے اظہار کا یہ ہے کہ وہ جو وہ اظہار چاہتی ہے نا مرد، وہ اظہار اصل میں جو مجھے لگتا ہے، ظاہر ہے مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن جو میں سمجھتی ہوں، جو میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، کہ جو میں نے شادی شدہ جوڑوں میں مسائل دیکھے ہیں، خواتین میں مسائل دیکھے ہیں، کہ عورت جس قسم کا اظہار چاہتی ہے مرد اس قسم کا اظہار کرتے نہیں، بیسیکلی وہ ان کا اظہار تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مطلب مسائل عورت کیا پیدا چاہتی ہے؟ عورت کیا چاہتی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ عورت چاہتی ہے کہ بھئی اس کو محبت، اگر شوہر کو بہت پیار آ رہا ہے تو وہ اچھا سے کوئی جوڑا دلائے، کوئی سوٹ دلائے، کوئی پھول دلائے، کوئی سیر پہ لے جائے، کوئی ڈرائیو پہ لے جائے، کوئی اچھی باتیں کرے، کوئی پیار بھری بات کرے، تو مرد تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، مرد کی نیچر میں وہ ہے، کیا ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ وہ میرا ایک کال ہے، میری وال پہ لکھا ہوا ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد کی محبت جو کہ نا تھوڑی ایک چیز پہ فوکسڈ ہے، اور وہ چیز اس کے یعنی وہ میں نے نا حسن جسم پہ اس کی فوکسڈ محبت، تو چونکہ وہ اس پہ فوکسڈ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس محبت کو پا لینے کے بعد بھی مرد راتوں کو جاگتا ہے، سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا ہے، اور گلوگیر لہجے میں کہتا ہے ساری عمر محبت کو ترسا ہوں، سمجھ آئی؟ جی، ساری عمر تو محبت کو ترسا ہوں، کیونکہ وہ جو محبت جسم کی محبت ہوتی ہے نا، وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ 3 چھوڑ کے 4 بھی کر لے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو محبت روح سے ہوتی ہے، جو کہ خواتین موسٹلی کرتی ہیں، تو وہ فار ایور ہوتی ہے، وہ آپ اس کو کم نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، دیکھیے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کو نا عورت کی محبت سے تشبیہ دی ہے کہ بندوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں 7 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، تو اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ جو ہے نا وہ عورت کی محبت یعنی ماں کی محبت سے کی ہے، ماں کہ کی ماں کی محبت سے، محبت عورت سے کی محبت سے عورت نہیں، ماں کی اسٹرانگ ہے، محبت سے۔
जी बहरहाल ठीक है, आपका एक अपना मौक़िफ़ है, अपनी राय है, और हमने आपको इनवाइट भी इसलिए किया है कि आप अपनी राय और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि आप बेवफाई के आप मुतालिक इसमें क्या इख्तलाफ कर क्या सकते हैं, राय आप रखती। नहीं, आप इसमें इख्तलाफ करें, आप पॉइंट उठाएं, मुझे कोई मसला नहीं। नहीं जी, मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूं और मेरी शरीके हयात जो है वो बिल्कुल मेरे साइड पर भी बैठी हुई हैं, तो मैं कोई इख्तलाफ करने की ना जुर्रत कर सकता हूं और ना ही इख्तलाफ करूंगा, मैं सिर्फ आपका मौक़िफ़ पहुंचाऊंगा आगे। अच्छा, इससे अगला सवाल है कि आप जी दूसरी शादी को, मर्द की दूसरी शादी को मर्द की बेवफाई समझती हैं या उसको हक देती हैं कि वो दूसरी शादी अगर करना चाहे तो कर ले? अच्छा, मर्द की दूसरी शादी, बेवफाई का तो इसमें कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है ना। ये तो एक ये तो एक ऐसी बात है जो हम लोग जो हिंदुओं से, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ बहुत रहे हैं बड़े सगीर, मतलब, तो आपको अगर मालूमात आपको होंगी, माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं। जो हिंदू हैं उनके मजहब में, मजहब तो खैर वो नहीं है, लेकिन जो गैर इस्लामी मजहब है उनमें से, उनके मजहब में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जब शादी हो गई है तो इधर ही मरना, इधर ही खपना, इधर सब कुछ है। तलाक का कॉन्सेप्ट उनके उसमें नहीं है, और ना ही दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट। तो जो बेवफाई नहीं है दूसरी शादी, जो मैं समझती हूँ दूसरी शादी अगर बेवफाई होती तो अल्लाह ताला इसका हुक्म ना करता किसी भी तरह से। देखिए, फन के हू में जो सीगा इस्तेमाल हुआ है वो अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ है, फन के हू ये कोई शादी मजहबी करो प्रोग्राम अपने, नहीं है, आप इसको, ये मजहबी प्रोग्राम नहीं है, आप इसको मुझे भी अपनी फीलिंग से जवाब दें, आपने, मैं आपको बता और रही हूँ, ना आपने ही कहा ना कि और वर्ड ना ही किसी और के मजहब को तनकीद नहीं का नहीं निशाना बनाएं, नहीं, आप अपनी फीलिंग से आपने कहा, जवाब दें। हाँ नहीं, आपने कहा कि बेवफाई है दूसरी शादी, तो मैं ये कह रही हूँ कि दूसरी शादी बेवफाई नहीं होती। बेवफाई है तब लगने लगती है जब दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती ना कि मेरा शौहर किसी और से शादी करे, किसी और से मोहब्बत करे, तो वो बेवफाई लगने जरूर लगती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मर्द का है, यानी इसको लेके चलने में फिर मर्द का हाथ है। क्योंकि होता ये है हमारे माशरे में कि जब औरत मर्द दूसरी शादी करता है ना, तो पहली वाली को बिल्कुल भूल जाता है, पहली वाली को बिल्कुल कदा ताल्लुक कर लेता है, पहली वाली को तलाक दे देता है, उसका खर्चा से हाथ उठा लेता है। ये चीज इस्लाम में भी पसंद नहीं है और माशरे में भी पसंद नहीं की जाती। और इसी की वजह से औरत इनसिक्योर होती है, इसी की वजह से औरत के माँ बाप इनसिक्योर होते हैं दूसरी शादी का जब मर्द ठीक है, नाम लेता है। अगर ये चीजें ना हो तो ठीक है, फिर कोई ऐसा मसला ठीक है। दूसरी शादी के हवाले से भी आप का जो असल मफहूम है वो समझ आ गया कि उसमें भी बहर सूरत आपके नज़दीक वो बेवफाई ही है। ज़ाहिर है वो दूसरी शादी किसी ना किसी कमी की वजह से करता है, और वो कमी वहाँ पर पेश तो आएगी ज़रूर, वो दूसरी को ज़्यादा वक्त भी देगा, सब कुछ देगा, नो। और ये दूसरी सबसे बड़ा चीज़ें। सॉलिड पॉइंट, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, ये सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में कि दूसरी शादी तब करते हैं कि जब वो कोई नुक्स देखता है। यही बात जो आप लोगों ने डेवलप कर दी है ना माशरे में, औरत का जहन इसी चीज की वजह से खराब होता है कि भाई मेरे में क्या कमी थी जो तुमने दूसरी शादी की। ये बात उसको एहसास कमतरी में लेकर जाती है। ये नहीं है, ऐसा नहीं होना, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ये चीज जरूरी नहीं है। मर्द कभी भी ऐसा आप खवातीन के दिमाग में ये बात डाले कि भाई ये जरूरी नहीं है कि तुम में कोई कमी है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्यों नहीं चलते कि हम किसी को सहारा देने के लिए, किसी के को नाम देने के लिए, किसी के सर पर चादर, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा हो चुका है इसमें इतने भेड़िए हो चुके हैं, तो उनको एक हिफाजत की चादर देने के लिए, एक प्रोटेक्शन देने के लिए भी मैं शादी कर सकता हूँ और करनी चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर चले तो फिर ये चीज नहीं आएगी बिल्कुल भी कि भी आप में कोई नुक्स है तो मैं दूसरी शादी कर। असल में तो यही चीज मतलब दरार डालती है। जी बिल्कुल, मतलब औरत में कोई नुक्स नहीं है, लेकिन मसला यह है कि जी उसको उससे ज़्यादा खूबियों वाली कोई चीज़ चाहिए, या मर्द की तबीयत में जो हरजाईपन है वो उसको मजबूर करता है दूसरी शादी पर। आप ये कहना चाहती हैं नहीं, कि मैं वो किसी कहती हूँ ये नहीं नुक्स होना की वजह से चाहिए। नहीं करता? नहीं, मैं समझती हूँ ये नहीं क्या होना चाहिए। अगर आपने क्या दूसरी नहीं होना शादी चाहिए? करनी, यानी कि मैं, कोई ज्यादा खूबरू है तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ, यानी आप पहली बीवी से ज्यादा कोई खूबरू है तो मैं उससे शादी करने लगा हूँ, मैं समझती हूँ कि होनी तो चाहिए। किस अगर बेस हो भी पे आप जाता है,
آپ کس بیس پہ اجازت دیتی ہیں شوہر کو کہ وہ شادی کر لے دوسری؟ کس بیس پہ؟ ذرا اس کی میرٹ تو بتائیں نا. آپ تو شتر مرغ والا کام کر رہی ہیں، نہ شوہر کو اڑنے دے رہی ہیں نہ وزن اٹھانے دے رہی ہیں. نہیں، اس کو اجازت ہے ہر صورت میں کرنے کی. دیکھیے اس کو اجازت ہر صورت کرنے کی ہے، صرف اس کی شرط ایک ہے، ما توابا لکم، ما توابا، جو تمہیں پسند آ جائے، جن پہ تمہارا دل آ جائے، چاند اور جو تمہیں اچھی لگے. وہ انصاف وغیرہ کی کوئی شرط نہیں؟ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر ہی کفایت کرو، ایک پر ہی قناعت کرو. اگر انصاف نہیں کر سکتے، انصاف کر سکتا ہے. اگر انصاف نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اگر وہ انصاف نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ حکم ہی نہ دے. یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے. اپنی اصلاح کر لیجئے. یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے. یہ اجازت ہے. اجازت ایسے ہوتی ہے جیسے بات، یہ نص ہے. اس میں میری بڑی لمبی تحریر موجود ہے فیس بک پہ. یہ نص کے درجے میں ہے، یہ آیت نص کے درجے میں، نص جو ہوتا ہے وہ حکم کے درجے میں آتا ہے. چلیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ سوری میں تو انمیرڈ ہوں. اچھا آپ انمیرڈ ہیں اور آپ شادی کی موضوع پہ، دوسری شادی کے موضوع پہ جو نا فتوے جھاڑ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جلد از جلد آپ کی پسند سنیں میری بات سنیں. میری دعا ہے اللہ سے آپ کو کوئی میرے جیسا سندر، سشیل، کڑیل، خوبصورت، ہینڈسم سا نوجوان مل جائے اور آپ کی جلد از جلد شادی ہو جائے. تو جب آپ کی شادی ہو جائے نا تو مجھے ضرور بتائیے گا، پھر میں آپ کے شوہر کی دوسری شادی کرواؤں گا. پھر میں دیکھوں گا یہ جو آپ، اور یہ پروگرام ریکارڈ میں رہے گا، میں اس کو ریکارڈ کر کے رکھوں گا، یہ آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی دکھاؤں گا کہ چلیں بھائی اب آپ کی دوسری شادی کرواتے ہیں. اور پھر میں آپ سے رائے لوں گا کہ اب رائے دیجئے کہ یہ نص ہے، یہ حکم ہے، یہ اجازت ہے، یہ کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے ہم دوسری شادی پہ بات نہیں کرتے. مجھے نہیں علم تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جواب تو کوئی شادی شدہ عورت ہی بہتر طریقے سے دے سکتی ہے. آپ تو جی وہ کیا کہتے ہیں، آپ تو شادی شدہ خواتین کے سرے چڑھ جائیں گے ایسی باتیں کر کے، ان کے شوہروں کو خطرے میں ڈال دیں گی. ہاں یہ دیکھیں، اچھا اصل میں ٹاپک ہمارا تھا بے وفائی کے متعلق، کہ مرد بے وفا ہوتا ہے یا عورت. ٹاپک یہ تھا ہمارا. چلیے اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک دو سوال اپنے ہو گئے، اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کوئی ایسا سوال جو موضوع سے بالکل ریلیٹڈ ہوگا، کیونکہ بعض دوست بڑے اہم سوال کرتے ہیں. تو اب شروع میں جاتا ہوں، دیکھتے ہیں اگر کوئی سوال ہے ایسا تو جسے ہم عشق کہتے ہیں، یہ محبت کا جذبہ افراد ہے اور جذبہ مذموم ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں سوال دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو. جی تب تک آپ اپنی کوئی نعت شاید گنگنا لیں، کچھ سنا دیں دوست کو. اچھا آواز حجاب میں تھوڑی مجھے نہیں پتا پراپر جائے گی یہ نہیں، بہرحال کوشش کرتی ہوں. جی کوئی بات نہیں آپ کوشش کیجئے. جی سنائیے، گنگنائیے، ترنم سے سنائیے گا. خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام کتاب تیرا، نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گا، نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر
लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जबरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। बहुत जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि मेहमान भी हमारी खातून हैं, तो कमेंट्स में भी हम तरजीह ख़वातीन के कमेंट्स को ही देंगे। तो फौजिया कुरैशी साहिबा का कमेंट है, वो कह रही हैं, मैं फिर पढ़ लूँ, वो कह रही हैं कि मर्द को तवज्जो चाहिए, शायद जो तवज्जो उसे नहीं मिल रही तो वो दूसरी की तरफ भागता है। लेकिन मसला यही है कि ये एक शादीशुदा खातून तो बता सकती है। अब आपसे मेरे ख्याल से जो शादी के मुतालिक सवाल हैं, दूसरी शादी के मुतालिक सवाल हैं, वो तो करने फजूल हैं। आप मतलब एक राइटर हैं माशाल्लाह से, और ये सारी चीज़ें, तो जो राइटर बंदा होता है वो बड़ा हसास होता है, उसकी जो कुव्वत मुशाहिदा होती है, जो तज्जिया होता है, तो वो अगर किसी तजुर्बे से नहीं भी गुजरा होता तो वो अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देख के, ऑब्जर्वेशंस उसके पास होती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग के, वो घरों के, तो वहाँ पर भी आप हाल देखती होंगी। तो वैसे अभी तक जितनी बात हुई है उसने आपने घूम फिर के मर्द को बेवफा कहा है कि मर्द की तबीयत में बहर सूरत बेवफाई होती है। जब उसको पता चल जाए कि फलां खातून मुझसे अब इश्क में मुब्तला हो चुकी है तो उसे लगता है कि मैंने गोया कि बहुत बड़ा सलीबियों का, अर्तुगरुल गाजी की तरह कुछ सलीबियों का बहुत बड़ा किला तस्खीर कर लिया है, फतेह कर लिया है, और यहाँ पे काई कबीले का झंडा लग चुका, तो अब मैं फिर कोई नया किला तस्खीर करने के लिए निकलूं। तो अभी तक यही नतीजा निकला है। तो लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मर्द बेवफा होता है, दोनों तरफ तो बराबर है। मैंने ये नहीं कहा कि वो बेवफा होता है, और मैंने ये भी नहीं कहा कि वो जब से दूसरे से मोहब्बत होती है तो पहले को छोड़ देता है। मैंने कहा कि वो इग्नोर कर सकता है लेकिन छोड़ता, देखिए हम अगर हम अगर फैसला कर देंगे ना कि हम यहाँ पर ये फैसला करने नहीं आए कि एक शख्स बेवफा है, हम सिर्फ जायजा ले रहे हैं कि क्या क्या हालात हो सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि मर्द जो है ना वो बेवफाई शायद जल्दी इसलिए कर लेता है कि उसकी जो उसकी मोहब्बत है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी बहुत जल्दी उसको मोहब्बत हो जाती है, लेकिन साथ ही फिर उसको फौरन से वो उतर भी जाती है मोहब्बत। तो औरत थोड़ा सा देर से करती है लेकिन जब कर लेती है तो वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो स्ट्रांग मोहब्बत होती है। 5% कोई औरत होगी लाजमी जो कि बहुत ही, मैं ये नहीं कहती कि बेवफाई नहीं करती हैं, लेकिन कम तादाद में कम। हमारे यहाँ मसला ये है कि दूसरी शादी जो मर्द करता है उसको बेवफाई समझा जाता है, उसको मैं बेवफाई नहीं समझता। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारे माशरे में उसको बेवफाई समझा जाता है ना, सबसे बड़ी बेवफाई तो वही है, लेकिन मेरे नजदीक मैं उसको बेवफाई नहीं समझती। अगर वो इंसाफ कर रहे हैं, और इंसाफ के तकाज़ों से मुराद ये है कि दोनों को बराबर के हकूक से ये भी मुराद नहीं है कि क्योंकि मोहब्बत पे इख्तियार नहीं है इंसान का, तो जिससे मोहब्बत ज़्यादा है उससे वो मोहब्बत के मामले पे इंसाफ नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि बाकी मामलात में वो इंसाफ कर सकता है। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से खातून उसको हक माफ कर देती है तो फिर तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो उसकी कोई पकड़ हो उस मामले में। जी। अच्छा, मैं अभी कुछ कमेंट्स देख रहा था, तो हमारे इंतहाई प्यारे भाई हकीम उमर अतारी भाई बता रहे हैं कि इखलाक से गिरे हुए कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं प्रोग्राम भी जारी रखूं और इस किस्म के कमेंट्स भी जो है वो डिलीट करूं, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जितने भी इखलाक से गिरे हुए कमेंट बाकी हुए, वो दोस्त इंशाल्लाह चाहे मेरे साथ 8 साल से हों, मेरे साथ 10 साल से हों, मेरे लिए जितने भी मोहतरम हों, इंशाल्लाह वो ब्लॉक होंगे, इसलिए कि मेरा मेहमान मेरी इज्जत है, और जो मेरे मेहमान की इज्जत नहीं करेगा
जो घटिया मजाक करेगा, छछोरे मजाक करेगा, वो इंशाल्लाह ब्लॉक होगा। हो तो मुझे भी फिलहाल बता रहने देते दीजिएगा। हैं, ताकि नहीं बताने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए कहा है ताकि लोग, वो अभी तक भले वो कमेंट्स पढ़े रहे कि लोग उनको पहचान लें कि वो खुद किस नस्ल से हैं और किस हसब नसब से ताल्लुक रखते हैं, और उनको किसी की इज्जत करने का कुछ पता है या नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई भी इखलाक से गिरा हुआ कमेंट प्रोग्राम खत्म होने के बाद तक मौजूद हुआ तो इंशाल्लाह ये बंदे हमेशा के लिए ब्लॉक होंगे। हम प्रोग्राम को आगे चलते हैं। वो कहते हैं ना कि उर्फी कुत्तों के भौंकने से फकीरों की रोजी कम नहीं होती। हम अपने प्रोग्राम को आगे जारी रखते हैं, नो टेंशन। जी अच्छा मोहतरमा, ये बताइए कि वो कौन सी तवज्जो है आपके नज़दीक कि जो औरत चाहती है? देखिए आजकल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अभी आपको ये पता चला होगा, अभी एक वाकया हुआ है ताज़ा ताज़ा, मलक उस्मान वाला वाकया हुआ कि जी उसकी वाइफ उस पर नाराज है, मुझ पे तवज्जो नहीं देता, दूसरी औरत की तरफ जाता है। तो वो किस किस्म की तवज्जो है औरत से जो मर्द चाहता है? जब औरत से वो तवज्जो नहीं मिलती तो मर्द आवारा होता है या वो बाहर मुंह मारना शुरू कर देता है। और मर्द की तरफ से वो कौन सी तवज्जो औरत को चाहिए जो ना मिलने की वजह से औरत बेचारी दुखी होती है, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम सी बन जाती है। अगर शरीफ है तो बेचारी कुड़ती रहती है, अगर थोड़ी ताकतवर है तो फिर वही कुछ करती है जो उस्मान खान की वाइफ ने किया। तो वो किस किस्म की तवज्जो औरत चाहती है और किस किस्म की तवज्जो मर्द चाहता है, और वो कौन जी सी तवज्जो है? आप बताएं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को वो तवज्जो दें तो वो दोनों एक दूसरे को बेवफाई से और तमाशा बनने से बचा सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें जो मैं आपने भी वीडियो देखी होगी खातून की जो उन्होंने बाद में अपलोड की थी बयान करने के लिए। उसमें अगर आपने गौर किया हो तो वो खातून जो है काफी हसीन थी, काफी खूबसूरत थी। वो जो मॉडल जिनको मार पड़ी है मेरे ख्याल में उनके मुकाबले ये खूबसूरत खातून है। और अगर आप उस मर्द को देखें जो उस्मान जिसकी तस्वीर मैंने देखी है, वो इतना खूबसूरत नहीं है जो मुझे लगा। आप जो ज़ाहिर है मुझे अंदर की बात नहीं पता, लेकिन जो मैं अपना नुक्ता नजर पेश कर रही हूँ, वो खातून जी। अच्छी खासी खूबसूरत है। फिर क्या वजह है कि वो उसको छोड़ के भी दूसरी खवातीन के पास जाता है? तो जो मुझे नजर आता है वो ये है कि एक औरत जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास खूबसूरती भी है, मर्द को वो फिर जूती की नोक पे रखती है। फिर जब वो जूती की नोक पे रखती है और मिसबिहेव करती है, तो फिर वहां से मर्द का दिल जो है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मर्द की नेचर में है कि वो चाहा जाए, और चाहा जाए किस हद तक? देखिए खुदा ने मजाजी खुदा कहा, शौहर को मजाजी खुदा कहा है ना, तो उसके अंदर वो वल्लाहु आलम, एक मेरे मेरे इल्म में मजाजी नहीं है ये खुदा। बात कि ये मुस्तनद मुस्तनद है या ऐसे ही ओके मशहूर कर दी गई है, ओके, मैं नहीं जानता। चले मुस्तनद आप नहीं है अपनी लेकिन फिर जिम्मेदारी पे बात करें। चले चले हम इसकी रिस्पेक्ट के मायनों में ले लेते हैं कि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बताई गई है, ठीक है। तो जब अल्लाह ने इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बताई है शौहर की, बहुत ज्यादा अहदीस में हमें पता चलता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बताई है, कि वो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती, वो मोहब्बत नहीं मिल रही होती। और बीवी का रवैया, मैंने बाज औरतों को बिलीव करें मर्द अपने शौहरों के साथ अ, नौकरों से भी बदतर तरीके से बात करते हुए सुना है, तू करके बात करते हुए सुना है, इवन फोन पे बात कर रही होंगी तो मुझे हैरान होकर पूछना पड़ता है कि ये आप अपने शौहर से बात कर रही थी। तो जब इस तरह के रवैये होते हैं तो फिर डेफिनेटली फिर शौहर तो जाएगा। तो ये एक हो सकती है बात। और चलो ये तो हो गया कि मर्द इस वजह से जो है ना वो बेवफाई को अपना हक समझ लेता है, ठीक है। जी अच्छा, औरत को मर्द से किस तरह की तवज्जो चाहिए जब वो नहीं मिलती तो औरत बेवफाई की तरफ जाती है, या कमज़ोर मजबूर औरत तो बेचारी फिर वहीं घुट घुट के मर जाती है, लेकिन जो औरत कोई आवाज़ बुलंद कर सकती है, कुछ कर सकती है, वो किस किस्म की तवज्जो चाहती है शौहर से? देखिए ये डिपेंड किस चीज पे करता है कि अगर तो आप जो है किसी औरत को सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, उसको मिल रहा है तो सेटिस्फाई, उसे शोर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को यदि पैसा उसको उसके किसी का लेवल है, यानी वो चाहती है कि मेरा जो शौहर है वो इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, कुछ ऐसा पढ़ा लिखा हो, बाशऊर हो, कि मैं उससे बात करूं तो मुझे बात करके अच्छा लगे, मेरे दिल को इत्मीनान मिले, सुकून मिले, यानी आप अपनी बात पहुंचा सके दूसरे तक, आप उसे सुन सके। तो ये चीज बहुत
बड़ी एक इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ मेरे नज़दीक है। अगर आपको सिर्फ खूबसूरती चाहिए, आपको सिर्फ दौलत चाहिए, मतलब अगर आपका नुक्ता नज़र में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप दोनों चीज़ें मिल रही हैं, आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा शायद। लेकिन अगर आपको इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई चीज़ चाहिए, जिसमें ये चीज़ आ जाती है कि शऊर आ जाता है, या आप पास इवन मुझे कई दफ़ा ये मैसेजेस आते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है लेकिन मैं उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरा मिजाज की कोई बात नहीं है उनके अंदर, कोई किसी टॉपिक पे बात नहीं कर सकता उनसे, कोई उनको हालात हाजरा का नहीं पता, उन्हें कोई और चीज़ों का नहीं पता, तो ये भी एक मसला होता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे मैरिड लोगों का नहीं पता। ठीक है, मसला ये है कि वहाँ पर भी यही है कि औरत को चाहिए क्या, अगर उसको पैसा चाहिए वो मिल रहा है, अगर उसको मर्द चाहिए वो उसको मतलब दस्तयाब हो, जब जब उसको मतलब इमोशनल सहारे की ज़रूरत हो, या जब उसको साथ। तो बेसिकली इंसान अच्छा नाशुक्र मुझे है। ये बताएं, असल में देखें, असल में जैसा कि एक चीज़ है कि आप मतलब अनमेरिड हैं, हम आपके लिए भी दुआगू हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी पसंद के मुताबिक और को नेक साले मेरे जैसा हैंडसम, खूबसूरत, सुंदर, सुशील सा को दूल्हा मिल जाए आपको। तो हम यही बात करते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है, फ़र्ज़ करें आप अगर शादी करना चाहें तो आपका मेरिट क्या होगी कि आपका शौहर किस तरह का हो? देखिए, मेरे नज़दीक जो है ना, असल में पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल फकीर फुकरा किसी फकीर से कर ली जाए, लेकिन फकीर भी अगर हो ना, उसके अंदर अगर मेहनत का जज्बा है, अगर उसके अंदर ये जज्बा है कि मैं स्ट्रगल करने की लगन है उसके अंदर, तो वो फकीर भी है ना अगर, तो वो एतमाद के काबिल है कि वो कुछ कर लेगा। अगर स्ट्रगल नहीं है तो वो फकीर कुछ भी नहीं कर, वो अमीर भी होगा तो वो गरीब हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक पैसा नहीं है, मेरे नज़दीक सूरत भी इतनी मैटर नहीं करती। हालांकि मैं सूरत से ज़्यादा मेरे नज़दीक जो है ना वो मैनर्स मैनर्स सफाई सुथराई, ये चीज़ें मेरे पे बहुत मेरे नज़दीक मैटर करती हैं कि वेल मैनर्ड बंदा हो, सुलझा हुआ हो, और अदब से लगाओ, और ये वो थोड़ा बहुत सेंस हो, शऊर हो, इतना। जी अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे। एक बंदा है जो एक बंदा हो, जैसे आपने जितनी तारीफ की ये सारा कुछ है, लेकिन वो सर बिल्कुल उसका मेरे घुटने जैसा हो, बिल्कुल गंजा हो, और एक तरफ मतलब बंदे के सर पे बाल भी ठीक हों, बंदा दिखने में भी अच्छा हो, लेकिन उसमें कोई दानिश्वरी वाली चीज़ें ना हो, तो आप दोनों में से किसको चूज करेंगी? गंजे को, गंजे दानिश्वर को, या बालों वाले नौजवान को? अच्छा, बड़ा सवाल अजीब सा, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मेरे नज़दीक जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो असल में तो सीरत है, और सीरत के अलावा ये चीज़ कि वो इंसान जो है ना वो आपकी केयर कितनी कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग केयर भी बहुत करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं केयर भी बहुत करते हैं, सब कुछ बहुत होता है, लेकिन आपका मिजाज नहीं मिल पाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसको उन चीज़ों के होते हुए समझते हैं कि नहीं यार, मैं नहीं, शादी वाला चीज़ नहीं हो सकती। तो डिपेंड करता है। अब गंजे में अगर इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ कोई ऐसी और आदत हैं जो मैनर्स में नहीं आती, सिगरेट पीता है, तो मैं सिगरेट पीने वाले बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ठीक है, सही है। सिगरेट फिर जवाब ही समझिए। जी मैं सिगरेट पीता हूँ। अच्छा बस सूरज जी, हम फिर अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। अभी मतलब दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में ये जो औरत और मर्द का मसला है, मतलब मियाँ बीवी से हटकर भी औरत और मर्द के दरमियान एक बहुत बड़ी एक खलीज, जो पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब ये जो नशर व अशात के ज़रिए हैं बहुत आसानी के साथ हैं, सब लोगों तक बातें पहुंचती हैं। फिर 8 मार्च पे हुकूक निस्वां और इस तरह करके, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यानी यूँ लग रहा है कि जैसे ख़वातीन और मर्द दिन ब दिन एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और इनके दरमियान खलीज जो थोड़ी सी वो मज़ीद जो है ना बढ़ती जा रही है। हाँ जी,
اچھا اور اس میں ایک آپ نے دوسرے پر یہی الزام ہے کہ مرد بے وفا ہے، وہ کہتے ہیں جی عورت بے وفا ہے. تو اس کو جی کیسے روکا جائے؟ بحیثیت خاتون آپ بتائیں کہ مردوں کے کون سے رویے ہیں جو آپ کو اتنا باغی بنا دیتے ہیں کہ جناب عورتیں مطلب ایک محاذ بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بس اب یہ ہے کہ مرد جاتی ہماری دشمن ہے، مردوں سے کوئی صلح صفائی نہیں ہوگی، مرد کوئی بھی بات کرے گا ہمارے حق میں تو اس کے پیچھے اس کی ضرور کوئی نہ کوئی چال ہی ہوگی، وہ کبھی بھی نیک نیتی سے ہمارے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتا. جی تو یہ مردوں کے کس رویے نے عورتوں میں یہ سوچ پیدا کی ہے؟ اس کی کوئی جینون کوئی وجوہات ہیں یا بس ایویں ہی شروع ہو گئی ہیں خواتین؟ یہ تو ایک گروہ ہے بیسیکلی، تو ایک پورا ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ میجورٹی ہماری خواتین یا مردوں میں ایسی نہیں ہے. ایک جی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے کہا اسلام کو بیچ میں نہیں، لیکن اسلام بہت ضروری ہے. میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو جو مجھے نا کئی دفعہ میں سے ذکر کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مطلب ان کو شادی جو ہے نا، ایون مجھے کہتی ہیں کہ دفعہ کرو شادی مت کرو، مت کرو، دفعہ کرو، سکون میں ہو. مطلب یہ مجھے سننے کو. تو شادی کو ایک بوجھ سمجھ لیا گیا، اور شادی کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں حدیث میں ہے کہ اگر مرد باہر رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ جہاد ہے. ٹھیک ہے، وہ جہاد کا اس کو اجر ملتا ہے. عورت گھر میں کام کرتی ہے تو اس کو صدقہ، جو وہ پکاتی ہے کھانا اور جو وہ سرو کرتی ہے، وہ صدقہ کے درجے میں ہے وہ سارے معاملات. پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے. مرد جب اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے اپنے ہاتھ سے تو وہ بھی اس کا صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے. وہ اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایون ہاتھ بھی پکڑتے 10 نیکیاں ملتی، 10. ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ نکاح کو، شادی کو ثواب اور گناہ سے ہٹ کے سوچا جاتا ہے، اس کو ثواب سمجھا ہی نہیں جاتا. حالانکہ یہ ثواب ہے، حالانکہ یہ ثواب ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں سمجھا جاتا. اس لیے کسی بھی معاملے میں اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا کہ مجھے اس میں ثواب ملتا ہے. اگر میں کما رہا ہوں تو جہاد کر رہا ہوں، میں گھر میں کام کر رہی ہوں تو وہ صدقہ ہے، وہ میرا جہاد ہے. وہ چیز سمجھی نہیں جاتی. اگر جو چیز یہ کانسیپٹ دماغ میں پیدا ہو جائے نا، اس پہ ہمیں کچھ ملنا ہے، کچھ اجر ملنا ہے. اجر صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک منٹ، کھانا کھلائیں. میں یہاں پہ جو آپ آرگیو کر رہی ہیں نا، مذہبی آرگیو، تو جتنی خواتین اور جن مردوں کو اپنے دین کے بارے میں علم ہے ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. جو دیندار خواتین ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے وہ الحمدللہ جو ہے گھر میں کام کرتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، بہت کم. اللہ ماشاء اللہ، ناشکرہ تو مرد بھی ہو میں سکتا ہے، آپ کو ناشکری عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، علم کے باوجود بھی ناشکری ہو سکتی ہے. لیکن جی جی عموماً بالکل یہ ان لوگوں کے جو نیم مذہبی سے ہیں، مطلب مذہب کے ساتھ ان کا تعلق exactly. محض ایک موروثی دین کے حوالے سے ہے کہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے اور زندگی ویسے بھی کسی نہ کسی رسم و رواج کے تحت تو آپ نے گزارنی ہے، تو وہ جی مسلمانوں جی کی یہاں پہ اکثریت، تو وہ مسلمانوں کے رسم و رواج کے تحت گزارتے ہیں. اگر یہی جی لوگ کہیں چلے جائیں دوسرے ملکوں میں تو ہو سکتا ہے اگر ان کو وہاں پہ اپنی برادری، اپنی کمیونٹی کے اتنے لوگ دستیاب نہ آئیں تو وہاں کی مقامی برادری کے رسم و رواج کے مطابق یہ لوگ زندگی گزارنا شروع کر جی دیں. تو یہ جی مسائل ان کے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر کے، اس لیے ہم اس میں مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے. ہم صرف نہیں نہیں انسانی جو دیکھیں آپ نفسیات نے مجھ ہے، سے جو نہیں 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 مرد و خواتین کی جو نفسیات ہے اس کو سامنے رکھیں. نہیں نہیں، آپ نے مجھ سے سوال یہ پوچھا ہے، آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. میں نے پہلا اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے. میں نے پہلے یہی کہا ہے، وہ صرف ایک محدود گروپ ہے، ایک محدود گروہ ہے، اور ان میں بھی دین کی کمی ہے. اگر ان کو دین کا پراپر علم ہو تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ اس کو بوجھ سمجھا جائے یا معاشرے میں ایسی چیزیں پیدا کی جائیں. ہاں جب وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہماری ینگ نسل جو چھوٹی جو ابھی 17 18 16 سال کی ہیں وہ اس کے زیر اثر آ جاتی ہیں اور ان کے دماغ میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا بات ہے کہ عورت کہتی ہے کہ ہاں واقعی مرد ظالم ہے. وہ پھر گھروں میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ جیسا تو ہر کوئی نہیں ہوتا نا کہ برتن دھو دھو کے دے گا. اب آپ جیسا ہر کوئی تو نہیں ہے نا کہ ساتھ چائے بھی بنا کر دے یا کھانا بھی پکائے یا برتن بھی دھوئے. تو جب ایک خاتون صبح سے لے کے شام تک صفائیاں بھی کرے، جھاڑو پوچھے بھی کرے، کھانے بھی پکائے، برتن بھی دھوئے، پھر وہ سرو بھی کرے، پھر 10 دفعہ برتن دھونے پڑے، تو وہ آخر کار انسان ہے تو چڑچڑاہٹ اس میں پیدا ہو جاتی. تو یہاں پر آ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا مردوں کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ مرد ظاہر مضبوط ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جنس بنائی ہے، اس کو تھوڑا سا احساس، نازک اندام جو ایک اللہ تعالیٰ نے انسان جنس بنائی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے.
اچھا ویسے اس خاتون جو عورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی نازک اندام بنایا ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر پہاڑوں پر بھی رکھ دی جائے تو شاید پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ المہم یہ چھوٹا اللہ سا اکبر، مذاق ایسی تھا، بات کہاں سے؟ یہ تو قرآن کی کیونکہ آیت ہے، ایسی بات ہے۔ میرے پروگرام کا نام جو ہے وہ دل کی بات چیما کے ساتھ ہے، اور میں اپنے ہاں فارمیٹ کو کسی کو کاپی نہیں کیا ہوا، نہ ہی بڑے اینکروں کو کاپی کرتا ہوں میں کہ فلاں ٹی وی پہ ایسے پروگرام کرتے ہیں تو فلاں ایسے کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں گپ شپ کی طرح پروگرام ہونے چاہیے۔ ہاں میرے جی، ذہن میں کوئی بالکل بات آ گئی، میں نے آپ کو ٹوک کر بھی اپنی بات کر لی، جس طرح ایک انتہائی فرینک دوست بات کرتے ہیں، تو میں اس طرح کے پروگرام کو جی، جو ہے نا پسند کرتا ہوں، تو اس لیے بیچ ہاں میں جی، وہ ہنسی مذاق کی کوئی بات آ گئی تو میں نے کر دی۔ اچھا یہ بتائیں جی۔ کہ آپ نے اپنی زندگی کے متعلق بھی کچھ سوچ رہا ہوگا کہ میرا گھر ہوگا، اور جب آپ کی اللہ تعالیٰ کرے اچھی جگہ شادی ہو جائے تو آپ اپنے گھر کو جنت بنانے کا کیا کچھ خیالی پلاؤ پکا رہی ہیں ابھی سے، وہ تھوڑے سے بتائیں، شاید جتنے لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کو تھوڑی سی رہنمائی مل جائے کہ آپ کے ایکسپیرینس سے، آپ کی آبزرویشن کی قوت جو ہے اس میں سے جو نتائج حاصل کر کے آپ نے اپنا گھر، اپنی جنت جو تعمیر کرنے کا سوچا ہوا ہے، تو وہ تھوڑی سی سوچ شیئر کر دیجئے، شاید نوجوانوں کے کام آ جائے۔ تب تک میں کمنٹس دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور مجھے توفیق دے۔ ہوں، میرے تو بہت ہی اونچے اونچے خواب ہیں اس حوالے سے، اچھا میں نے بولا پتہ نہیں کہہ رہی کہ بڑے بڑے کیونکہ میرے آپ بھیانک رول قسم ماڈل کے منصوبے ہیں۔ جی نہیں نہیں، میرے بڑے خوبصورت خواب ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ ایسی زندگی آپ کی ہونی چاہیے کہ رول ماڈل ہو آپ کسی کے لیے، کیونکہ میں باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہوں نا پوسٹوں میں، تو میرے پہ بہت زیادہ تنقید ریئل لائف میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اچھا دیکھیں گے تم کیا کرو گی نا، مجھے یہ سننا پڑتا ہے ویسے بھی۔ تو میرے تو جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں محبت اور عشق کے معاملے میں محبت کو عشق کے درجے میں لے کے جانے والوں میں سے ہوں۔ میں محبت کی سمپل اس پہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا، میں نے بھی پچھلے دن ایک پوسٹ پہ لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے بہت ہوا، تو جو اللہ کا رنگ ہے نا، تو خیر وہ تو اللہ کا رنگ ہے نا، تو جو محبوب ہوتا ہے نا، جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ نہیں لیتے ہو، اس کے کہے پہ اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتے ہو، تب تک عشق جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو اس کی رضا وہ میری رضا، جو اس کی چاہت وہ میری چاہت، تو تھوڑا سا میرا یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں چونکہ لبرا بھی ہوں، اور لبرا ہوتے ہیں میزان، انصاف، ترازو، غلط بات میں نہیں سکتی، غلط بات میں کبھی چپ نہیں رہ سکتی، میرے نیچر میں نہیں، تو غلط بات میں چپ نہیں رہ سکتی، وہ فیس کرنا پڑے گی کسی حد تک۔ لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا سا مجھے کہ انسان اگر باشعور ہے تو اس کو انداز آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے اس کو کس پیرائے میں بات کرنی ہے، مرد کی نیچر کے حساب سے جس طرح کا ہوگا اس طرح کی۔ ہاں باقی مجھے گھر بنانے کا بہت شوق ہے، گھر کو سنوارنے کا بہت شوق ہے، اور دوسرا پکانے کا بہت شوق ہے، کوکنگ کا بہت شوق ہے، بیکنگ کا بہت شوق ہے، تو یعنی پکانے ہر خواتین کو پکانے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ شوہر ہاں کو پکاتی کھانے رہیں، کا بھی لیکن پکانے کا شوق ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے وہ پکانے کا شوق نہیں اس میں ہاں، کوئی لیکن نصیحت تو حاصل نہیں، باقی جتنی آپ نے باتیں کہیں، جو اس کی رضا وہ میری رضا، جو اس کی چاہت وہ میری چاہت، قسم خدا کی نصیحت کے لیے دنیا کا ہر غیر شادی شدہ بندہ، ہر غیر شادی شدہ بندی شادی سے پہلے یہی ارادہ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں تو ہے، خیر ہاں جی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کرے آپ ان سے منفرد ثابت ہوں۔ یہ نصیحت اچھا یہ آپ نے مجھے بتائیں کہا کہ نصیحت کرنی ہے، اگر نصیحت کرنے کی بات ہے کہ میں نصیحت کسی نہیں کو نصیحت نہیں کہ ہاں آپ کے پلان تو بڑے وہ ہوتے نا، ریئلسٹک پلان ہوتے، تو اس میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کو تھوڑا سا ملتا کہ یار ہم بھی اس طرح سے کر کے اپنی لائف کو کریں گے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو با وفا رکھ سکیں گے، کیسے میں کیئر کروں گا، میں اس کی برتھ ڈے کیسے مناؤں گا، میں شادی کی اینیورسری کیسے مناؤں گا، میں گھر سے جایا کیسے کروں گا، ان میں معاملات گھر میں میں بہت آیا زیادہ کیسے کروں گا۔ برتھ ڈے بنانا یہ سب کچھ دیکھیں، یہ تو یہ چیزیں تو پوچھنے والی تو نہیں ہے، یہ تو یہ تو میری نیچر میں یہ چیزیں ہے نا، لیکن میری جو مین چیز ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو میں کہ بھئی میں نے تو پربت روڈ پہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو واک کرنی ہے، جو کہ میری بہت بڑی حسرت ہے، خود تو واک کی بھی ہے لیکن ظاہر ہے اپنے ہم سفر کے ساتھ واک کرنے کی ایک حسرت ہے، تو سب سے پہلے تو وہ ہے، اس کے علاوہ پھر کیا کہتے ہیں اور بہت اس طرح کی چھوٹی موٹی وہ جو میرا جو شاعروں کا ایک آپ سمجھ لیں شاعروں میں کیا چیز ہوتی ہے، شاعروں کا رومانس کیا ہوتا ہے، شعراء کا۔ شاعروں کا رومانس بس اللہ معاف کرے۔
اچھا چلتے چلتے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، میں نے ابھی فوری طور پر دینا ہے. اسحاق کیا لگتا ہے وہ بچہ جو کیوٹ سا بچہ ہے اسحاق؟ اسحاق میرا بھانجا ہے، میری بھانجا سسٹر ہے، کا بس بیٹا ٹھیک ہے. کیونکہ جی آپ نے جب یہ بات کہی تھی کہ میں مطلب یہ بات چل رہی تھی کہ آپ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، تو جو پوسٹ میں نے لگائی ہوئی ہے پروگرام والی کہ آج ہماری مہمان حجاب گل ہوں گی، تو وہاں پر جا کے وہ ایک دوست نے لگایا کہ سر جی یہ غیر شادی شدہ ہے، نیچے اسحاق والی پوسٹ لگائی ہیں اور آپ کے الفاظ اس میں لکھے تھے میری جان جلدی سے احتیاب ہو جائے. تو مجھے تو اندازہ تھا کہ یہ بھائی بھتیجا یا بھانجا ہوگا، لیکن بہر صورت آپ نے ایک بندے میں کا ان کو سوال نہیں جواب. پوچھا، آپ نے ایک کا سوال کیوں نہیں پوچھا؟ زینب کون ہے؟ جی کیا؟ زینب کون ہے؟ سب سے زیادہ تو میری وال پہ زینب ہوتی ہے. چلیں ان کا بھی بتا دیں. ہاں زینب میری دوست ہے، 5 سال کی ہے وہ. اچھا اچھا 5 سال کی ہے اور دوست ہے، اور بڑی اچھی دوست ہے. اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز کہوں، آپ نے مجھ سے کہا تھا نا آپ دوسری شادی کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے یا اس طرح. تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میری زندگی میں نا شروع سے ٹرائی اینگل رہا ہے. مجھے اس چیز کو نا مینیج کرنا، مجھے لگتا ہے کہ اتنا مینیج کرنا مشکل نہیں ہے. ٹرائی اینگل اس طرح سے رہا ہے کہ میں جب ہم لوگ ہائی اسکول میں گئے، پرائمری سے ہائی میں، تو 2 پرائمری جی اسکول جو تھے وہ ہائی اسکول میں مرج ہوئے. تو اس میں جب مرج ہوئے جی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹیج پہ آ کے کچھ بھی گائیں پڑھیں کچھ اور فرینڈس بنائیں. تو وہاں پر مجھے ایک جی لڑکی پسند آ گئی جو گانا گا رہی تھی، انمول اس کا نام تھا. تو اور اتفاق سے پھر ہم ایک ہی کلاس میں بھی گئے. تو میں نے اس کو جی فرینڈ شپ آفر کی کہ میں آپ کو دوست بنانا چاہتی ہوں نا. اس سے مجھے دوست بنا لیا بخوشی. لیکن اس کی پہلے سے ایک دوست تھی جو 1 کلاس اس کے ساتھ دوست تھی، چل رہی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹرائی اینگل میری زندگی میں رہا ہے شروع سے. جی سمجھ آئی؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی ہاں تو وہ ٹرائی اینگل میں بتا رہی ہوں کہ رہا میرے ساتھ. تو وہ انمول کو میں نے فرینڈ شپ آفر کی 6 کلاس میں، اس نے میری ایکسیپٹ کی. لیکن اس کی پہلے سے دوست تھی 1 کلاس. تو وہ تھوڑی سی جی اریٹیٹ ہوئی کہ یہ کیوں آئی ہے، کیونکہ ہمارے 2 کی دوستی میں آج تک کوئی نہیں آیا 5 سالوں میں. تو اس میں سب سے جی بڑا کردار انمول کا تھا کہ وہ ہم دونوں کو جی کس طرح سے لے کے چلتی تھی. تو یہاں پر میں یہ بات کر رہی ہوں، جب دوسری شادی بھی ہوتی ہے نا تو شوہر کا سب سے بڑا مین کردار ہوتا ہے. وہ دونوں طرف کس طرح سے لے کے چلتا ہے، دونوں کو کیسے مینیج کرتا ہے، سب سے بڑا کردار مرد کا ہوتا ہے یہاں پر. اگر وہ دونوں کو صحیح طرح لے کے چلے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں. جی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ حجاب رندھاوا ہے؟ کوئی حجاب رندھاوا نو کی نو شاید آئی ڈی ہوگی تو آپ کا. اچھا وہ الگ ہے. ٹھیک ہے دوستو، نو نو وہ جو آپ نے سوال کسی دوست نے پوچھا تھا پیچھے کہاں گئے، 1 منٹ میں ان کو جواب دے دوں. پتہ نہیں کہاں گیا وہ کمنٹ میں نے پڑھا تھا. بہرحال چلے ان کو جواب تو مل گیا ہوگا کہ آپ وہ نہیں ہیں. تو سوال بھی ڈھیر سارے آ گئے ہیں. سوال اس طرح نہیں ہے، بہرحال کچھ آپ کی تعریف والا پڑھ لیتا ہوں. سماک انجم بھائی ہیں کراچی سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری ٹیچر ام حبیبہ سے مل رہی ہے آپ کی آواز. وہ بہت بڑی نعت خواں ہیں، ام حبیبہ کوئی ہیں، ان اچھا کو بڑی ماشاء آپ اللہ. کی آواز پسند آئی ہے. جی اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ. معذرت چاہتا ہوں. جی جی. اور بہرحال جی اللہ اکبر. آپ نے مجھ سے نظر سننی تھی، آپ کو بھول گیا شاید، میں آپ کو یاد دلا دوں. جی جی آپ وہ سنائیں، آپ سنائیں. میں تھوڑا سا نا یہ دیکھ لیتا ہوں کوئی اہم سوال نہ رہ جائے. ہاں میں نے کہا آپ کو یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دوں، آپ نے کہا تھا کہ اپنی شاعری میں سے کچھ سنا دیجیے گا. جی جی شاعری سنائیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ دوستوں کی تو رائے ہوتی ہے جیسے پروگرام کے بارے میں، کچھ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. تو میں سوال ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے جی تو آپ آپ جب سوال تک ڈھونڈ سنائیں. رہے تھے تب آپ تک میں سنا دوں. جی جی اوکے، سنائیں آپ. جی جی یہ ایک نثری نظم ہے اور یہ ابھی تک میں نے فیس بک پہ نہیں لگائی، لیکن میں یہاں سنا دیتی ہوں آپ کے پروگرام میں پہلی بار. خزاں جی کے موسم میں بکھرے پتوں کی سرسراہٹ، سرد راتوں کی ٹھنڈی میٹھی چاندنی، سردیوں کی گھنیری شامیں، چنبیلی کی خاموش خوشبو، جی بہار رت کے سبز پیڑوں کی سبھی چڑیاں، کھلے گلاب کی ساری پتیاں، جی برستی بارش میں کانسنی پھول، عطر گلابوں اور میرے پیار کی ساری خوشبو، پکارتے ہیں تم کو جانا،
जुदाइयों के कर्ब बड़े हैं, गमों की धूपें कड़ी बहुत हैं। आ भी जाओ, पिघल रहा है वजूद मेरा, वजूद सूना, मौसमों का अजाब दूना। आ भी जाओ, पुकारते हैं खिजां के पत्ते, सरसराते वाह खामोश खुशबू, संग मेरे तुमको जाना। आ भी जाओ। वाह, मुकम्मल हो गया जी। मैं असल में उस चक्कर में था, तो मैं तो बाद में लाइव सुनूंगा आराम से, आपकी शायरी भी सारी कुछ। तो ये एक दोस्त है हमारे सिंध से, ओबाड़ो, ये सिंध और हाँ पंजाब जी। का जो बॉर्डर है उसके करीब का इलाका है ओबाड़ो, वहाँ से हैं। ये कह रहे हैं कि हिजाब गुल साहिबा तक मेरा, ये सिराज अहमद साजिद साहब है, ये कह रहे हैं जी। हिजाब गुल साहिबा तक मेरा ये मैसेज पहुंचाएं कि मैं थोड़ा बहुत लिखना जान गया हूं, सो अब अनब्लॉक कर दें। आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ हो, तो इनको अनब्लॉक कर दें। सिराज अहमद साजिद साहब बड़े एक्टिव सोशल बंदे हैं और बहुत अच्छा और मस्बत लिखने वाले दोस्तों में से हैं, ये देख लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कह सकती हूँ, इनबॉक्स के जी हवाले से कह सकती हूँ कोई बात? अच्छा, मैं इनबॉक्स के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं ब्लॉक बहुत कम लोगों को ब्लॉक करती हूँ, लेकिन ब्लॉक मैं उन लोगों को करती हूँ जो एक तो मेरी वॉल पे आकर बदतमीजी करें, अगर, या मेरी पोस्ट में अगर कोई बात इख्तलाफी बात है, भले जी दूसरा बंदे के बारे में मैंने कुछ इख्तलाफी लिखा है, उसको गाली दे, तब मैं ब्लॉक करती हूँ। या मेरे इनबॉक्स में मुझे कोई बदतमीजी करे तो मैं उसे ब्लॉक करती हूँ। या मुझे लिंक, बहुत ज्यादा लिंक्स कोई भेजे जो हद से ज्यादा जी। हो जाए, मैं उसको ब्लॉक करती हूँ। अदरवाइज मैं किसी के खिलाफ पे कमेंट पे ब्लॉक नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं बदतमीजी पे ब्लॉक करती हूँ, बस। इसके अलावा मैं ब्लॉक नहीं करती। अगर आपको बदतमीजी छोड़ दी है तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगी, सिराज नाम है, तो वो मैं देख लूंगी, चेक कर लूंगी कि क्या हाँ, सीन है। बहरहाल हो सकता इतनी है। इतना, जी इतना मुझे अंदाज़ा है कि वो जो हैं कम से कम जो हैं वो मतलब एक आम इंसान होते हैं ना, जैसे छछोरे से बिला वजह जो है वो मजाक करना। जैसे देखिए, मैं भी आपके साथ प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, मजाक भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कुछ आपसे इजाज़तें एडवांस शायद ली होंगी कि मुझे थोड़ी सी आप इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि ये जट जो होते हैं ना, तो जट मजाक के बगैर रह नहीं सकते। तो ये मैंने थोड़ी अच्छा। सी आपसे गुंजाइश ली हुई थी। लेकिन मसला ये होता है कि जिन लोगों का आपस में कोई इतना खास ताल्लुक ना हो, या वो किस किस्म का मज़ाक एक दूसरे का बर्दाश्त करते हैं। जैसे हम जी जी। फेसबुक पर यहाँ हैं तो बहुत सारी ख़वातीन हैं, मतलब हमारी वो अपने घर की ख़वातीन की तरह हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त हैं। तो वहाँ पर जी हमारा जी। वो बड़ा शदीद तरीन मजाक भी बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन उसकी बनिस्बत बहुत छोटा सा मजाक भी दूसरों का वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसकी वजह ये होती है कि एक जान पहचान वाला बंदा जो है, जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं लोग, तो उनका मजाक समझ हाँ में आ रहा होता है कि ये बंदा किस सेंस में मजाक कर रहा है और इनकी अपनी जहनीत क्या जी है। लेकिन एक नया जी बंदा जी। आके वो ये चाहे कि जनाब ये उनके साथ मजाक कर रही हूँ, तो अब ये कोई खुला हुआ बर्तन है कि मैं भी यहाँ पे ऐसा कर लूँ। तो हाँ जी। इस तरह के मतलब लोगों से तो बहर सूरत बचना चाहिए, जिनको पता ही नहीं होता कि बेतकल्लुफी और बदतमीजी क्या होती है। हाँ जी। मजाक और बकवास में फ़र्क क्या होता है। मजाक बिल्कुल अलग चीज़ है और बकवास बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बहर हाँ सूरत जी। सिराज साहब का मैं स्पेशली कहूँगा। और दूसरा ये कहूँगा कि अपना मौलवी अनवार हैदर साहब हैं, हमारे बड़े अहले इल्म दोस्त हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने भी एक चीज़ कही है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि औरत बेवफा है या मर्द बेवफा है, तो उन्होंने बड़ी कीमती राय दी है कि ना मर्द बेवफा है ना औरत बेवफा है, दोनों में मतलब वो सिचुएशंस होती हैं, कभी मर्द बेवफाई करता है, कभी औरत बेवफाई करता है। इस तरह के वाक़यात भी देखने को हमें मिलते हैं कि एक औरत 4 बच्चे जो हैं, 4 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ, वो अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को भी कत्ल कर देती है, बच्चों को भी छोड़ देती है या बच्चों को भी कत्ल कर देती है। बहुत से वाक़यात मिलते हैं, हाँ जी। अल्लाह माफ़ करे। तो जो सफाकियत है वो जिसके अंदर भी आ जाए, जिसके अंदर से इंसानियत उठ जाए, तो ये है। जी लेकिन बहर सूरत फिर भी जो है, हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए आपको या मुझे कि भाई हम औरत और मर्द जो हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम शायद एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे जिस तरह हमें सुननी चाहिए कि औरत कह क्या रही है बेचारी, या मर्द कह क्या रहा है। अगर पहले हाँ से जी। मैंने जहन बनाया हुआ हो कि हिजाब गुल एक खातून है और इसने मर्दों के खिलाफ जहर ही उगलना है, तो जाहिर है मैं फिर आपकी बातें नहीं सुनूंगा, मैं आप पर हाँ जवाबी जी। हमले की तैयारी में रहूंगा। और इसी तरह अगर आप समझ लें कि सफदर चीमा ने ये प्रोग्राम किया है शायद एक औरत को घेरने के लिए और एक औरत को कमजोर दिखाने के लिए, को झूठा करने के लिए, तो जाहिर है फिर जी आप भी एक रद्द अमल की कैफियत में रहेंगे, तो अच्छी बात नहीं निकल सकेगी।
جی تو موضوع تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ہماری قوم یقین کرے توبہ استغفار اور بڑی مذہبی اور بڑی نیک بن جاتی ہے، لیکن یہ آتی اسی طرح کے چٹپٹے موضوعات پر ہے. ہم نے یہاں بڑے بڑے سنجیدہ پروگرام کیے، بڑے بڑے سنجیدہ موضوعات پہ اچھا کوئی بھی ہاں، نہیں یہاں آتا. پر آپ نے جی جی یہاں پر یہ بھی تو بتانا ہے. جی یہاں پر ایک اور جی چیز میں جی آپ کے توسط سے اناؤنس کرنا چاہوں گی تمام میرے فیس بک فرینڈس کو کہ نیکسٹ انشاءاللہ تقریباً ہفتے میں ایک بار کوشش کر کے 1 یا 2 بار میں اپنی وال سے بھی اب لائیو پروگرام کیا کروں گی، اور مہمان شخصیات کو ہم انوائٹ کریں گے. اور یہ ایک میسج تھا جو مجھے کہنا تھا، لیکن پہلے میں بھول گئی، آپ کو مجھے کہنا تھا، لیکن اب میں خود سے سب کو انفارم کر دیتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ ہے جو میری وال سے بھی اب کسی نام سے شروع ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے سے. اور پھر ہم کیا کریں گے انشاءاللہ لائٹ موضوعات کا پروگرام میں خود کروں گی انشاءاللہ. اور سب چیمہ سر کو جو ہے وہ ہم زحمت دیں گے انشاءاللہ ضرور اپنی وال سے. ہم حاضر ہیں جناب. ہم تو اپنی شریک حیات کے بھی ہم تو وہ کیا کہتے ہیں غلام ہیں، اور تمام خواتین کے غلام، ہم غلام ہیں، غلام اور اس غلامی میں جناب ہم حاضر ہوں گے. اچھا اب ٹائم ویسے میں بھی یہاں 1 پر ایک گھنٹہ چیز ہو کہہ چکا دوں. ہے. جی 1 اچھا گھنٹے سے وقت جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ. جی ہاں 1 جی گھنٹہ ہو چکا میں ہے. یہاں پر چلے تھوڑا سا اور ٹائم لے لیتے ہیں. ایک میں اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا یہاں سے میں لائیو کروں گا تو ویسے شیئر کا آپشن ہوتا نہیں ہے پروگرام کے دوران، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. تو آپ میری وال سے ہی اس میں یا واچ پارٹی کر لیں گی اپنے لیے، یا وہاں سے آپ شیئر کر دیں گے، اور اپنی دوستوں کے ذریعے سے بھی اگر اس کو زیادہ شیئر کروانا چاہیں تو کروائیے گا. دوسری بات یہ کہ میری وال پر جو بھی کمنٹ ہو، اور جو ایسے کمنٹ ہو جو اخلاق سے گرے ہوئے ہوں، وہ آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دینا سوائے ان کے کمنٹس کے جو آپ کے اپنے فرینڈس میں بھی شامل ہوں. جو صرف میرے فرینڈس ہوں ان کو مجھ پہ چھوڑ دیجئے گا. جی جی ٹھیک ہے جی، ان سے میں اپنے جی حساب سے، آپ نے وہاں پر نہیں آنا. ٹھیک ہے نا. ایک اوکے. خاتون کے بارے میں جب اگر کوئی الٹا سیدھا کمنٹ کرتا ہے، پھر خاتون جب وہاں پر جاتی ہے تو وہ اور زیادہ بدتمیزی میں، جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں ان میں پھر مزید گمراہی کا وہ مادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ ان اصل کو میں مت میں چھیڑیے یہاں گا، ان پہ کو ایک بات میسج دے. بتاؤں سر، آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں. میں لوگوں سے شروع میں جب 2015 میں آئی تھی تب تھوڑا میں گھبرائی تھی ایک بار، لیکن اس کے بعد سے الحمدللہ پھر جن لوگوں نے بدتمیزی کی تھی، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا میرے ساتھ فیس بک پہ. جن لوگوں نے بدتمیزی کی تھی ان لوگوں میں سے ہر ایک کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی خاص میرے ساتھ ہی ہوا تھا کوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جا کر دکھایا کہ جنہوں نے معافی مانگی ان کو میں نے معاف کر دیا، اور جو معافی مانگے بغیر مر گئے ان کو بھی میں نے معاف کر دی کہ اللہ ان کو معاف کرے. بہرحال یہ مجھے ان کی اب کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان چیز کو بادر کرتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود لیتی ہے. تو میں ایسے لوگوں کو اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا بدلہ میں لے نہیں سکتی. بس یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واہیات اور پست سے کمنٹس کی وجہ سے پروگرام کا بہت زیادہ ایک جو رخ بھی ہے دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور دوست بھی اسی میں لگ جاتے ہیں، کچھ ان کو سمجھانے میں اور کچھ وہ اپنا پھر دفاع کرنے لگ جاتے ہیں الٹے سیدھے، وہ اصل پروگرام بھی میں دوسری طرف چلا یہی جاتا ہے. یہی تو شعور، ابھی بھی یہ جو یہی بات بات کر رہے ہیں. یہی بات تو آپ کوئی کہتے ہیں نا بات شادی نہیں کس سے، ہے. آپ کہتے ہیں نا شادی جی کس سے کریں گی. تو میں نا پہلے میں جب میں یہاں پر آئی تھی فیس بک پہ آنے سے پہلے، تو میرے دماغ میں تھا کہ میرے دماغ میں بالکل ڈفرینٹ امیج تھا شادی کے حوالے سے کہ میں ایسے. لیکن جب میں نے اس قسم کی جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کمنٹس آ رہے ہیں، تو مجھے تب احساس ہوا کہ لوگ تو بڑے ڈفرینٹ ہیں، لوگ تو کی سوچ تو بڑی محدود ہے. تو میں کسی ایسے محدود اور سطحی اور نیچ سوچ والے انسان سے کرنا میرے لیے پاسبل نہیں، کیونکہ کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے اس طرح سے. تو میں جو سوچتی تو میں اللہ تعالیٰ سے اچھا مانگتی ایک ہوں. بات بتاؤں. اور اچھا جتنے لوگ جا کے جی میچور ہوتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے مینرس ہوتے ہیں نا، وہ جا کے ہماری عمر میں ہوتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے مطلب ہم آپ کے وہ دادا جی کی عمر کے ہیں، اور جتنے آپ کے ہم عمر ہوں گے نا وہ اس طرح کی ان میں ضرور چیزیں ہوں گی. اللہ ماشاء اللہ کوئی نوجوان اچھے ماشاء اللہ سے تو ہیں، بہت سارے مل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ مینرس نا بوڑھوں میں ہوتے ہیں بیچاروں میں. ہوتے ہیں اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. بس لیکن میں ایک چیز کو پریشان اس لیے نہیں ہوتی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت بڑا ایمان ہے، اور میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو میرے لیے دی بیسٹ سمجھیں گے
परफेक्ट समझेंगे उसको भेजेंगे मेरे लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं अल्लाह ताला के मैं अल्लाह को बहुत करीब समझती हूँ अपनी। तो मैं समझती हूँ जिसको अल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छा समझते होंगे, बहुत बेहतर समझते होंगे, उसी को मेरी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, और जो नहीं होगा इस काबिल तो उसको मेरी ज़िंदगी से खुद ही निकाल देंगे। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं लेती सर पे। अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन भी कर देती हूँ कि जी जी ऐसे लोग फेसबुक पे, मैं यहाँ पे जो बैठी जो लड़कियां खवातीन मुझे देख रही हैं जो अनमैरिड हैं, उनके लिए ये बात जी कहूँगी कि फेसबुक की दुनिया में ना बहुत ही मोहतात होकर चलना पड़ता है। हम फेसबुक की दुनिया में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ सर, जब मैं यहाँ पर शुरू में आई थी और मैं पोस्ट लगाती थी, तो एक लड़के ने मुझे 2-3 दफा मैसेज किया कि मैंने आपसे शादी करनी है, और वो यूं करता था कि जैसे मैं लाजमी में मतलब करूंगा ना। और आप यकीन करें कि जी मैं ना उसकी किसी बात का जवाब सीरियसली नहीं लिया, ना ही मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स दिया। तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की मेहनत के बाद उसने मुझे पता है क्या कहा। उसने कहा तुम बड़ा, आखिर बताऊंगा आप, उसने कहा तुम बड़ी समझदार हो, मैंने तुम्हें मजा चखाना था कि तुम मौलवियों के खिलाफ लिखती हो, तुम मौलवियों के खिलाफ लिखती हो, मैं तुम्हें मजा चखाना था, लेकिन तुम बड़ी समझदार निकली। तो यहाँ पर ना आपको नहीं पता होता कि कौन किस तरह की इंटेंशन लिए हुए आपके इनबॉक्स में आता है। तो इसलिए बहुत ही मोहतात रवैया रख के आप किसी की भी बात पे एतबार करें। हर कोई एतबार ही अच्छा काबिल नहीं होता, बेशक फेसबुक पे मौजूद। अच्छा हिजाब साहिबा, आपके लिए तो बहरहाल दूसरे दोस्त भी दुआएं कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम आपकी दावत वलीमा के चावल खाएं और आपकी पसंद की शादी हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आप प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि बहुत चीज़ें जो हैं, जैसे हम बेवफाई के मौजू पे बात कर रहे थे, तो आप एक ही पहलू पर बात कर सकती हैं जो अनमेरिड उम्र में जो बेवफाई और वफा होती है। लेकिन असल जो बेवफाई और वफा का मसला है वो शादीशुदा जोड़ों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहीं पे तलाक का मसला है, वहीं पे घर टूटने का मसला है। अब आखिर हम्म। से आप नात सुना दीजिएगा तरन्नुम से। और ये मौजू इतना तवील है कि इस पे घंटों भी प्रोग्राम किया जाए तो कम है, और सवाल भी बहुत ज़्यादा हम ले नहीं सकते। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा जो मुनासिब सवाल हों, जो वाकई जी सवाल हों, तो वो तो मेरी वॉल पर आकर, या जब आप शेयर करेंगी वहां पे भी आएंगे मेरी वॉल पे आके, जिन दोस्तों ने सवाल किए हुए हैं जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे रिलेटेड हों, तो आप उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा आराम से। चाहे आज रात आराम कर लें, कल दिन में दे दीजिएगा, लेकिन जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये मौजू बहुत वसी है, लेकिन एक आप प्रॉमिस करें आज। जी जी। पहले कहें कि हाँ मैं वादा करती हूँ, कहें कि मैं वादा करती हूँ। मैं वादा करती हूँ टाइम पे आऊंगी। मैं वादा करती वक्त हूँ। की पाबंदी बहर सूरत, वक्त की पाबंदी अच्छी बात होती है। आप ये वादा करें, हैसियत औरत, हैसियत औरत अपने पाकिस्तान को, अपने इस मुआशरे को, जो मर्द और औरत के दरमियान कुछ लोग नफरतें फैला के, मतलब ये जो ख़ानदानी एक सिस्टम है हमारा, एक स्ट्रक्चर है, औरत मर्द का एक एहतराम है, जो इनको आपस में दूर कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं कि मर्द दुश्मनी है औरतों के, या औरतों को या मर्द, कुछ टोले ऐसे हैं जो मर्द कहते हैं कि भाई औरतें दुश्मनी हैं। तो आप इसमें इसके बीच एक मस्बत किरदार, एक पुल का किरदार अदा करेंगी इंशाल्लाह। आप ये रिश्ते टूटने नहीं इंशाल्लाह। देंगी, ये खानदानी इंशाल्लाह। निज़ाम, ये हमारा बाहमी जो इज़्ज़त और एहतराम के, को आप टूटने नहीं देंगी। और ऐसे कोई भी जत्थे में नजर आएंगे जो खवातीन जिनका 24 घंटे काम ही होता है मर्दों पे लान तान करना, या ऐसे मर्द जिनका काम ही औरतों पर लान तान। एक होती है जी जी। रियल चीजें होती हैं, जितनी रियल चीजें होती हैं वो औरत हो मर्द हो आपस में डिस्कस भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ कुछ जी। होते हैं वो होते ही मलामती है, सिर्फ रोना पीटना आता है। हाँ जी। तो मतलब इस तरह के लोगों का जो फैलाया हुआ जहर है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार बहैसियत खातून ज़रूर अदा करेंगी। ये करती हैं वादा जी आप? इंशाल्लाह वादा करती हूँ, और मैं करती रहती हूँ ये काम पहले। करती रहती हो तो अब ये आपने मैं इंशाल्लाह जो है ना, पहली बार आप मेरे साथ लाइव हुई हैं, अब आप अपनी वॉल्स पर लाइव भी शुरू करें, और उसमें कोशिश करें कि अगर खवातीन को खवातीन समझाएंगी तो उसका नतीजा ज़्यादा बेहतर निकलता है। क्योंकि जब हम मर्द हाँ बात जी। करते हैं तो औरतें समझती हैं ये तो है ही दुश्मन, ये तो है ही सांप, चलो सफदर चीमा हम्म। अलग किस्म का सांप है, तो फलां जो है वो अलग किस्म का सांप है, लेकिन है डसने वाले दोनों। लेकिन जब खातून बात करती है अपनी खवातीन को समझाने के लिए, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा नताइज बेहतर निकलते हैं।
تو آپ ان نفرتوں کی خلیج کو پاٹ سکتی ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ مہمان اپنے ساتھ خواتین کو بلائیے گا، جو شادی شدہ بھی ہوں، جو پڑھی لکھی بھی ہوں، جو جن کی آبزرویشن یا قوت مشاہدہ بھی بہتر ہو، اور جو اپنا ایک اثر بھی رکھتی ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم بہت زیادہ مثبت ایک کام لے سکتے ہیں سوشل میڈیا سے. خواتین کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میرے پاس خواتین بہت کم ایڈ ہیں. میں نے بہت کم خواتین کو ایڈ کیا ہوا ہے. آپ نے شاید یہ بات نوٹس کی ہوگی. خواتین میں کچھ خواتین کی نیچر سے تھوڑی ایسی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں کہ کچھ دانشور ایسے ہیں جن کی وال پہ میں بڑا جایا کرتی تھی کمنٹ کرنے. میں کمنٹ بہت کم کرتی ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ان کی وائف میرے ان باکس میں آ گئی. ان کی وائف میرے ان باکس میں آ کر کہتی کہ میرے ہسبینڈ کی وال پہ کیوں اتنے کمنٹ کرتی ہیں آپ. تو پھر میں تھوڑی محتاط ہو گئی. بھائی کمنٹ کرنے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو. تو پھر میں اس لیے ذرا کم کمنٹس کرتی ہوں. اور خواتین کے نیچر میں تھوڑا سا، چونکہ تھوڑی سی مجھے جو خواتین کی نیچر پسند ہے خاتون لیکن مجھے خواتین کی کچھ نیچر پسند نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ مرد میں برداشت زیادہ ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ کوپریٹو زیادہ ہوتے ہیں کچھ معاملات میں، اور دل پیٹ کے ہلکے نہیں ہوتے. بات کو رکھتے ہیں، بات کو فوراً جا کر پھیلانا نہیں شروع کر دیتے ادھر ادھر. تو یہ چیزیں مجھے عادتیں پسند ہیں مردوں کی، اور یہ تینوں بری عادتیں خواتین میں ہوتی ہیں. تو یہ تینوں عادتوں کی وجہ سے میں ذرا خواتین. اچھا، میرے ساتھ الگ معاملہ ہے. میرے پوسٹوں پر اگر ریگولر کمنٹ کرنے والی خواتین کچھ دن نظر نہ آئے نا، تو میری شریک حیات پوچھتی ہے کیا وہ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوگا، بلاکو بلاکی تو نہیں ہوگی، کمنٹ نظر نہیں آ رہے ان کے. اچھا، آپ کی ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ کی وائف بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو میرے سے سلام. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. اچھا، آخر میں ایک چیز یہ بتائیے کہ چلے ہم نے دنیا جہان سب کو برا کہہ دیا کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اب یہ بتائیے، اور بالکل صحیح سی بتائیے گا، آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ نہیں، مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے. بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصہ آپ میرے وال پچھلے 1 سال سے آپ میری وال پہ آنا بند ہو گئے. اس سے پہلے آپ ریگولر آیا کرتے تھے، اور مجھے یہ چیز اچھی لگتی تھی، اور مجھے کئی دفعہ شرمندگی ہوتی تھی کہ آپ میری ہر پوسٹ پہ دل والا لائک دیتے تھے. تو میں کہتی تھی کہ کتنا نائس بندہ ہے نا، کہ میں تو کمنٹ کرنا بھول جاتی ہوں، میں اتنا زیادہ نہیں جاتی، لیکن یہ اتنے مطلب بڑے ہو کے، سینئر ہو کے، اتنے اچھے، مطلب ہم سے زیادہ بڑے دانشور ہیں، پھر بھی یہ وال پہ آتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اس بارے میں ڈنڈی مار جایا کرتی تھی. پھر 1 سال سے اب غائب ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اب یہ بھی کچھ زیادہ ہی بڑے دانشور ہو گئے ہیں، اب تو یہ بھی نہیں آتے. کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ شروع میں جو ہماری وال پہ آیا کرتے تھے، جیسے جیسے ان کی لائکس بڑھتے گئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، تم کون اور میں کون نا. تو وہ پھر نہیں آتے، تو پھر ہم بھی نہیں جاتے ان کی وال پہ. تو پھر ہم تو ان سے بھی بڑے استاد ہیں. تو خیر، پھر یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ جب میں نے بات کی اس لائیو سیشن کے سلسلے میں، تو اس وقت مجھے ہوا کہ آپ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں اس لحاظ سے کہ آپ نے مجھے بہت اچھا کوپریٹ سمجھایا مجھے، اور بلکہ مجھے کہا کہ نہیں ٹینشن نہیں لینی ہے، نہیں پریشان نہیں ہونا، کول رہنا. جیسے تھوڑا سا ہمارا لنک کھولنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، تو مجھے اچھا لگا یہ چیز، کیونکہ ہائپر ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو معاملات تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں نا. تو مجھے اچھا لگا کہ آپ مطلب ایسے نہیں ہیں. آپ کو سیریس شکایت کوئی نہیں ہے، صرف دل والے لائک کی کمی ہے آپ کو. تو میرے پاس تو ہوتے ہی دل والے لائک ہیں. تو وہ انشاءاللہ جیسے کوئی پوسٹ میرے سامنے آ جائے کسی کی، تو وہ دل سے بچ نہیں سکتی. نہیں، میں نے یہ کہا آپ 1 سال سے غائب ہو گئے تھے. اچھا یار، میرے ساتھ نہ بڑا نہیں میرے ساتھ ایک ریئل ایشو ہے. چلے آج میں آپ کے توسط تمام دوستوں کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ جی، یہ جس آئی ڈی سے میں بھی لائیو ہوں، یہ آئی ڈی میرے خیال سے 2016 میں نے دوبارہ بنائی تھی. پہلی میری آئی ڈی بلاک ہو گئی تھی، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، میں سعودی عرب میں تھا. ایشو یہ آتا ہے کہ کچھ دوست ہیں جن کی والز پر ہم ریگولر آتے جاتے ہیں، ریگولر آنا جانا ہوتا ہے، لیکن بعد ان میں سے کچھ دوست نظر آنا، ان کی پوسٹیں نظر آنا ختم ہو جاتی ہیں. پھر ان کی جگہ پہ وہ لوگ جو 4-5 مہینے پہلے نظر آتی تھی، جن کی پوسٹیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے میرے ساتھ تب سے 2016 سے. یعنی جن کی میں والز پر ابھی نہیں جا رہا ہوں، پوسٹیں مجھے شو نہیں ہوتی. تو اسپیشل
میں صرف ان کی وال پر سرچ کر کے جاتا ہوں جن کو میں خود پڑھتا ہوں، یعنی جن کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، تو ان کی والز پر اسپیشل میں سرچ کر کے چلا جاتا ہوں کہ وہاں پر آج انہوں نے کیا لکھا ہے، وہاں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے. باقی وہ پوسٹوں کا مسئلہ ہے، پیچھے سسٹم کچھ دکھاتا ہے کچھ نہیں دکھاتا، تو یہ ایشو ہے میرے ساتھ. باقی ایسا نہیں ہے کہ میرے سامنے میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہ بڑے آدمی کی پوسٹ ہے، یہ چھوٹے کی، یہ کسی نئے دوست کی پوسٹ ہے، بلکہ اس چیز کا میں نے کبھی وہ فرق نہیں کیا. کوئی بھی آ جائے اور اچھا لکھنے والا فیس بک کا ایک تو یہ رجحان ہے کہ وہ جس کے وال پہ آپ جاتے ہیں نا، وزٹ کرتے ہیں اس کو اور اس کی کوئی لائک کرتے ہیں پوسٹ، تو وہ آپ کو ٹائم لائن پہ دکھاتی ہے. جس کو آپ اگنور کرتے ہیں تو وہ بھی فیس بک بھی اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو یہ وہم ہے، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ جن کو میں نے اگنور نہیں کیا، جو مجھے بھی اگنور نہیں کرتے تھے، ان کی پوسٹیں آنا غائب ہو جاتی ہیں. یہ میری آئی ڈی کے ساتھ شاید کوئی ایسا ایشو ہے. ہاں نہیں، یہ میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے، لیکن میں اپنی میری بات سن لیجیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اچھے لوگ ہیں نا، جو زیادہ بہت ہی اچھے دانشور، اچھے لکھنے والے لوگ ہیں، اچھے رائٹرز ہیں، میں خود ان کی بے شک وہ انفرڈ بھی ہوں میرے پاس، میں ان کی وال پہ جاتی ہوں اور مہینے میں ایک بار 2 بار ضرور پڑھتی ہوں کہ کیا لکھا ہے انہوں نے، ان کی کوئی تحریر، کوئی اچھی چیز میں پڑھنے کے لیے ضرور جاتی ہوں. جی 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 ٹھیک ہے. چلے جی، اللہ خیر کرے. یہ موضوع بہت طویل ہے اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک تو کمنٹس کے جواب دیجیے گا، جو مہذب سے کمنٹ ہوں، جو سوالات ہوں آپ کی ذات سے تعلق، ان کا جواب دے دیجیے گا. جو پست قسم کے ہوں، اخلاق سے گرے ہوئے کمنٹ، ان کو رہنے دیجیے گا، ان کو میں خود اپنے طریقے سے ڈیل کروں گا. اور باقی جو آپ سے میں نے پرومس لیا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اس کاز کے لیے آپ نے کام بھی کرنا ہے اور مزید خواتین کو آپ نے تیار بھی کرنا ہے کہ ہم نے ایک بہتر معاشرے کا قیام اور فیس بک کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اب آپ ایک خوبصورت سی نعت سنا دیجئے اور اسی نعت چلتے چلتے میں اینڈ دا براڈ کاسٹ کر دوں گا. اجازت لے لیجئے اپنے تمام دوستوں سے، احباب سے. میں بھی اجازت لے رہا ہوں اور آپ کی نعت چلتے ہوئے میں ہم اینڈ براڈ کاسٹ کر دیں گے. تو دوستو آپ سے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. پھر کسی نئی مہمان کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر کسی دن ملتے ہیں. جناب آپ بھی ان سے اجازت لے لیجئے اور اپنی نعت شروع کر دیجئے. جی بالکل، میری طرف سے سب کو بہت بہت تھینکس کہ جو لوگ آئے، کمنٹ کیے، ٹائم نکالا، ہمیں سنا، ان سب کو میری طرف سے بہت شکریہ. اور کچھ لوگ مجھے بھی میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ نے کب آنا ہے. جنہوں نے پوسٹ پڑھی تھی ان کو ابھی تک لنک نہیں ملا، ان سب کو ابھی لنک مل جائے گا. اور آپ جہاں رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اور خوش رہیں، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اور نعت سنا دیتی ہوں. بسم اللہ. بلانا پھر بلانا، رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم بلانا پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم بلانا پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم. نظر جب جالیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے، نظر جب جالیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے، ہمیں اپنی محبت میں رولانا، رحمت عالم بلانا پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم ہمیں اکثر
बसा वो हर तरफ मझधार में चश्मे करम